اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایام عزا کا آخری دن مولا حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کی غمناک شہادت اور حضرت بقیت اللہ صلوات اللہ علیہ کی یتیمی کا دن، صاحب الزمان کی۔ عزیزان، ویسے تو ایام عزا کی ہر ویڈیو جو آج کے دن ہم بنایا کرتے وہ یا تو سلطان کربلا پر ہوتی تھی یا حضرت بقیت اللہ پر، لیکن آج ضرورت پڑی موضوع بدلنے کی اور موضوع رکھنے کی حضرت امام رضا صلوات اللہ علیہ۔ مولا علی رضا کا تعویذ امام ضامن، اس پر کچھ وہابی علماء کی طرف سے اعتراضات کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک نے سو کال شیعہ عالم کی بھی دلیل دینے کی کوشش کی ہے۔ تو چلتے ہیں ان کے دلائل کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ لوگ کیا دلیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے ذرا، کیونکہ دونوں علماء اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ظاہری بات ہے انہوں نے تعویذ امام رضا پر اعتراض کیا، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی شیعہ کتاب ہماری ویڈیو میں نہیں دکھائی جائے گی، ساری انہی کے مسلک کے علماء کی کتابیں ہم دکھائیں گے۔ تو چلتے ہیں ان کے اعتراض کی طرف اور ان کی دی گئی دلیل کی طرف، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ آیا وہ دلیل کہاں تک قابل قبول ہے اور کہاں تک نہیں۔ تو وہ سکے کو بازو کے ساتھ باندھ لیتے ہیں یا کپڑے میں یا گٹھری میں کہیں رکھ لیتے ہیں، وہ حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی یاد مناتے ہوئے اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ حفاظت کا ضامن ہے۔ جیسے 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں گھوڑا نہیں نکالا جاتا، یہ اسی طرح کی ایک قسم سمجھ لیں۔ تو یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 150 سال بعد یہ رسم شروع ہوئی۔ اہل تشیع حضرات کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں سرگودا سے، ان کا نام ہے محمد حسین ڈکو۔ ان سے سوال کیا گیا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رسم ہے، یعنی یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ رسم ہے۔ تو عزیزان، جیسا کہ آپ نے دیکھا، یہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی جس طرح مولا حسین کے لحاظ سے شیعہ مذہب میں شبیہات بنائی جاتی ہیں سلجھنا، اور پہلی بات ہے سر وہ گھوڑا لفظ نہیں، وہ گھوڑا لفظ ہے۔ آپ کو خیر ابھی اردو پڑھنا نہیں آتی، انتہائی افسوس کی بات ہے جن لوگوں کو اردو پڑھنا نہ آئے وہ مذہب کے ترجمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری بات کہ مولا رضا صلوات اللہ علیہ کے تعویذ کے ناجائز ہونے پہ یا پھر اس کی فقط ایک رسم ہونے کے، نعوذ باللہ من ذالک، یا دین سے نہ ہونے کے تعلق سے آپ نے جس عالم کی بات کی ہے مولوی محمد حسین ڈھکو، پہلی بات تو یہ نہ وہ ہمارے اکابر علماء میں ہیں، اور نہ ہی اکابر علماء تو کجا، اکابر علماء کی بات ایک الگ بات ہے۔ اس بندے کو تو ہمارے بزرگ اعلام نے مسترد کیا کیونکہ اس کے 90% عقائد ہیں ہی باطل۔ ہمارے علماء نے تو اس کے رد پہ پوری کتابیں لکھی ہیں۔ مولوی محمد ڈھکو صاحب کے عقائد ہمارے مسلک میں قابل قبول نہیں ہے سر، اور بہت سے علماء، ایک آدھ علماء میں سے کچھ لوگوں تو میں بات نہیں کر رہا، ہمارے کئی علماء نے مولوی محمد حسین ڈھکو کی تردید میں کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے فقط صرف اور صرف 2 علماء کی کتاب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان دونوں علماء کی کتابوں کا اگر آپ جواب دے سکیں تو پھر دیجئے گا۔ سب سے پہلی علامہ الحاج حافظ محمد بشیر انصاری، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، حقائق الوسائد۔ یہ انہوں نے پوری کتاب مولوی محمد ڈھکو کی تردید میں لکھی تھی۔ پہلی تو یہ۔ دوسری، ہندوستان کے مشہور زمانہ شیعہ عالم
مرزا یوسف حسین لکھنوی آل اللہ مقامہ، ان کی کتاب حقائق العقائد، یہ 2 کتابیں میں نے آپ کے سامنے اسکرین پہ کر دیں. 2 بڑے علماء، 2 نامور اور مشہور علماء، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے اس کے رد میں. گو کہ میں دکھا اور بھی علماء کی سکتا تھا، لیکن فقط 2 کافی ہیں. تو جس بندے کی دلیل آپ ہمیں دے رہے ہیں کہ وہ یہ چیز ایکسیپٹ کرتا ہے، سرگودے کا عالم ہے، شیعہ بہت بڑا، نہ تو وہ شیعہ ہے نہ وہ ہمارا عالم ہے، اور ہمارے علماء نے باقاعدہ اس کا رد کیا ہے اور اس کے گمراہ کن عقائد کی مخالفت میں پوری کتابیں لکھی ہیں. خیر عزیزان، یہ تو تھی ان کی دلیل. اب چلتے ہیں دوسرے مولوی صاحب کی طرف، اور پھر تعویذ امام رضا، امام ضامن کی مجھے ہسٹری بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس پر کچھ کتابیں بھی مختصراً دلائل دے کے آگے چلوں گا، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ مکمل طور پر اس پر ایک تاریخی ویڈیو بنائی جائے. مجھے فقط ان کے کیے گئے سوالات کا جواب دینا ہے. تو چلتے ہیں دوسرے مولوی صاحب کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت کتنا سو کالڈ توحید کا درس دینے کے بہانے مولا رضا صلوات اللہ علیہ کے تعویذ کے لحاظ سے آل فول باتیں کر رہے ہیں. اپنے گھروں سے نکلتے ہیں کوئی مرد لوگ تو گھر کی عورتیں یہ بات کر کے بھیجتی ہیں، ماں ہو یا بہن ہو یا بیوی ہو، اس کو بات کر کے بھیجتی ہے. اور یہ اس کے عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اب آپ کو ہم امام کی ضمانت پہ بھیج رہے ہیں، امام کی ضمانت میں، امام کے حوالے آپ کو کر رہے ہیں. امام سے مراد ان کی امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بہر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے بات کیا، اب آپ امام صاحب کی حفاظت میں آپ جا رہے ہیں، اب وہ آپ کی حفاظت کریں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حفاظت کریں گے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ 1 روپیہ یا 10 روپیہ اس کا امام ضامن سے کیا تعلق ہے؟ یہ کیسی خرافات ہے، کتنی غلط چیز ہے. یہ کوئی دین ہے، کوئی اسلام ہے؟ اور یہ سب کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اللہ کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کرتے ہیں. کیا اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ اس طرح سے کوئی امام ضامن باندھ لو اور اس سے تمہاری حفاظت ہوگی؟ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی سفر پہ جاتے ہوئے خود اپنے ہاتھ میں امام ضامن باندھا؟ یا یہ کہ جب صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے کسی مہم پہ تو سب کو امام ضامن دے کر کے باندھ کر کے بھیجتے تھے؟ یا خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی امام ضامن کے نام پر اس طرح کوئی چیز باندھی؟ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھا؟ یا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھا؟ کسی صحابی نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی نے اس طرح کوئی چیز استعمال کی؟ اب یہ کہاں سے لائے؟ یہ کون سا دین ہے، کون سا اسلام ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام سے اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مشہور زمانہ مولوی صاحب ہے جو اکثر جن کی ویڈیوز مدینہ سے شیئر ہو رہی ہوتی ہیں اور روضہ رسول پر بیٹھ کر اس قدر گمراہ کن عقائد پھیلا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ 90% عقائد ان کے وہی ہیں جو شاہ اسماعیل دہلوی کے تھے، جو ان کے وہابی سرخیل نے ہندوستان میں آ کے کام کیا تھا. یہ 90% اسی کے عقائد کی اشاعت میں یہ اس طرح کی ساری لغویات عوام میں رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں. لیکن معذرت کے ساتھ مولوی صاحب، آپ بریلوی دیوبندی اور باقی مسالک کے لحاظ سے جو بھی بات کریں ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شیعہ مسلک کے مسلمات کو اگر آپ چھیڑیں گے تو ہم ڈیفینیٹلی آپ کی ساری اور فل باتوں کا جواب دیں گے. رہ گئی یہ بات امام ضامن خواتین مردوں کو باندھتی ہے کہ آپ کو امام کی ضمانت میں دیا، یہ ہے وہ ہے یہ. اب مجھے ایک بات بتائیں، اس میں لا مذہبیت، اس میں بے دینی کا کون سا عنصر نظر آیا آپ کو؟ کیا تعویذ باندھنا، کیا اس میں کون سی بے دینی ہے؟ بھائی تعویذ امام اہل بیت باندھ دینا کون سی بے دینی ہے؟ مجھے یہ بتائیں. اور ایک عجیب قسم کی جہالت، کیا اللہ نے کہا ہے؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ کیا امیر المومنین نے کبھی پہنا؟ امام مجتبیٰ نے کبھی پہنا؟ سلطان کربلا نے، جناب سیدہ نے کہا انہوں نے یہ پہنا؟ اور بھائی جب آیا ہی امام رضا کے دور میں ہے، ان کے دور میں تو تھا ہی نہیں. جب آیا ہی امام رضا کے دور میں ہے تو بات تب کی کرو. یہ نہیں کہ کسی نے کیا کیا کسی نے کیا نہیں کیا، یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ چیز شرعاً جائز ہے یا نہیں.
تو شرعی نقطہ نظر سے اگر آپ بحث کرتے چلیں وہ تو ایک اور بات تھی. آپ نے ماشاءاللہ چونکہ سعودی عرب کے ریال حلال کرنے تھے تو چلیں کچھ الزامی سوال میں بھی آپ پہ چھوڑ دوں. اللہ نے یا رسول اللہ نے یا پھر ائمہ اہل بیت یا اصحاب نے کب کہا لال ٹوپی پہنو, لال رومال باندھو؟ انہوں نے کب کہا؟ جب باقی جتنے بھی علماء فتاوا اپنے دیتے ہیں ان سب کو کافر کہہ کے ابن تیمیہ کے فتاوا پہ عمل کیا جائے. انہوں نے کب کہا کہ باقی جتنے مورخین ہیں انہیں غیر ثقہ قرار دے کے فقط ابن کثیر کی تاریخ کی کتابوں کو پڑھا جائے؟ انہوں نے کب کہا کہ فتاوا رضویہ والا مشرک ہے اور فتاوا ثنائیہ والا ہی مومن ہے؟ تو یہ اگر اس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز رسول کے دور میں نہیں تھی تو یہ ناجائز ہے, اس طرح تو آپ بھی رسول کے دور میں نہیں تھے. یہ رسول خدا کے دور میں نہیں تھی تو یہ ناجائز ہے, تو پھر آپ بھی تو رسول خدا کے دور میں نہیں تھے, کیا آپ ناجائز ہیں؟ بات تو پھر وہی آئے گی نا. چلیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تعویذ شرعن اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور یہ دین کا حصہ ہے. میں اس کی وضاحت کر کے جاؤں گا باقاعدہ. اب امام رضا کے لحاظ سے جو بات آگے چل رہی ہے, سب سے پہلے تو میں یہ دکھاؤں گا کہ کیا فقط امام ضامن کا کنسپٹ صرف مسلک و مذہب شیعہ میں موجود ہے یا برادران اہل سنت کے ہاں بھی اس کا کنسپٹ موجود ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جی, اعلی حضرت فاضل بریلوی اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں مفتی حنیف قریشی قادری اہل سنت, شیعہ کتاب نہیں دکھا رہا میں, زاویہ پبلیکیشن سے چھپی ان کی کتاب. اس کے صفحہ نمبر 196 پہ مفتی حنیف قریشی جو کہ اہل سنت کے مناظر گردانے جاتے ہیں باقاعدہ, لکھتے ہیں اعلی حضرت سے سوال ہوا امام ضامن کس کا لقب ہے؟ آپ نے جواب دیا یہ لقب امام علی رضا صلوات اللہ علیہ کا ہے. ٹھیک ہے جی, امام ضامن کس کا لقب ہے جی؟ امام علی ابن موسیٰ الرضا. خیر عزیزان, اب یہ ایک الگ بات ہے. پھر یہ کہیں گے نہیں 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 نہیں, ہم القابات ائمہ اہل بیت کی بات نہیں کر رہے, ہمیں یہ جو سکہ تعویذ میں ڈالا جاتا ہے اس لحاظ سے کلیریفیکیشن چاہیے, ہمیں اس کا ثبوت چاہیے. یہی آپ نے یہی آگے سے اعتراض اٹھانا تھا نا, جو بد دماغ ہوتے ہیں وہ اس طرح پھر لکیر کے فقیر بن کے. خیر چلیں آئیں, آپ کا یہ مسئلہ بھی دور کیے دیتے ہیں. سب سے پہلی کتاب اس معاملے میں دکھانا چاہوں گا جس میں علماء اہل سنت کی 3 کتابیں, فقط 3 کتابیں, کیونکہ دکھانے کو تو میرے پاس کتب تواریخ اور کتب سیر بھری پڑی ہیں, فقط 3 کتابیں دکھا رہا ہوں جو لکھی ہی ائمہ اہل بیت پر گئی ہیں از علماء اہل سنت. صرف 3 کتابیں دکھا رہا ہوں, اس کے بعد فیصلہ آپ کیجئے گا. پہلی کتاب زاویہ پبلیکیشن سے چھپی مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی کی کتاب موجود ہے میرے ہاتھ میں, 12 امام. اس کتاب میں جہاں امام رضا کا تذکرہ ہے عزیزان, واضح طور پہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں کھول کے ایک کتاب کی عبارت پڑھوں, 12 حوالہ جات دے رہا ہوں, یہ آپ خرید کر پڑھ سکتے ہیں. امام رضا کا جہاں چیپٹر ہے وہاں واضح امام رضا کے اس تعویذ کا ذکر موجود ہے, مولا رضا کے نام سے جو تھا لیکن اختصار کے ساتھ. دوسری یہ میرے پاس اسلام بک ڈپو سے چھپی علامہ محمد مفتی فیاض چشتی صاحب کی کتاب ہے, اسی عنوان سے 12 امام. اس میں بھی جہاں امام رضا کا تذکرہ ہے امام رضا کے لحاظ سے اس سکے کا اور تعویذ کا اس میں پارٹ موجود ہے, لیکن اختصار کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ. جس اہل سنت عالم نے یہ لکھا ہے کہ امام رضا کے دور میں, آپ کہہ رہے تھے نا ائمہ اہل بیت نے کبھی کہا بھائی امام رضا کے دور میں تھا, امام نے خود اس پہ الرضا کندہ کروایا تھا, اور یہ لکھا بھی آپ کے گھر کے عالم نے ہے. تفصیل کے ساتھ جس کتاب میں یہ بات موجود ہے وہ ہے یہ پروگریسو بک سے چھپی ہے مفتی اعجاز بشیر صاحب کی اہل بیت کے امام. یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں, یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے, مفتی اعجاز بشیر صاحب کی. اعجاز بشیر صاحب نے اس میں امام موسیٰ کاظم سے لے کے حضرت بقیت اللہ, امام مہدی, 6 ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کا ذکر کیا ہے, اور امام رضا کے چیپٹر میں بالکل تفصیل کے ساتھ واضح امام رضا کے بارے میں وہ سب باتیں لکھی ہیں جو شیعہ مسلمات پر مانی جاتی ہیں. گو کہ کچھ روایات اس میں اہل سنت کے طرق سے بھی شامل ہوئی ہیں, لیکن امام ضامن کے لحاظ سے میں بات کر رہا تھا. جی مولوی صاحب, تو آپ کا یہ اعتراض کہ شیعہ یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے, یہ حضرت ہم یہاں سے لے کے آئے ہیں, کبھی اپنے گھر کی بھی تو کتابیں پڑھ دینی تھی بھائی. اور ایک موسٹ امپورٹنٹ بات ہے عزیزان, اسی تناظر میں کرتا چلوں کہ گو کہ آج کا دن امام عسکری کی شہادت کا تھا, اور
آج کے دن یہ بحث مجھے کرنا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میں مجبور ہوں کہ امام رضا کا اسم مقدس کا دفاع مجھے مقصود ہے، کسی کی دل آزاری نہیں۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں، بعض اوقات جب میں کہتا ہوں دل آزاری مقصود نہیں ہے تو لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ بات سب کان کھول کے سنیں، اگر اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کے دفاع میں کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، مجھے 100 دفعہ قبول ہے، I don't care about that۔ خیر، اب ایک مزیدار بات کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں، جس میں یقیناً ایک ایسا پوائنٹ آپ کو ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اہل حدیث مکتب میں جسے مجدد مانا جاتا ہے اور امام گردانا جاتا ہے، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، ان کی میرے پاس کتاب موجود ہے، اسلامی کتب خانہ لاہور سے چھپی، انہوں نے پوری کتاب لکھی تھی، کتاب التعویذات۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے پوری کتاب لکھی تھی، کتاب التعویذات، میرے ہاتھ میں موجود ہے، ہوا میں بات نہیں کر رہا مولوی، یہ آپ کے وہابی مسلک کے امام ہیں نواب صدیق حسن خان، جس نے پوری کتاب لکھی ہے، کتاب التعویذات۔ جی، اگر تعویذ امام رضا صلوات اللہ علیہ بنانا معاذ اللہ لا مذہبیت ہے، خارجیت ہے اور بے دینی ہے، تو یہ اس کے جواز پہ آپ کے بابا جی نے پوری کتاب کیوں لکھی پھر؟ ہاں مولوی جی، آپ کے مجدد امام نواب صدیق حسن بھوپالی نے پوری کتاب کیوں لکھی، کتاب التعویذات؟ ہو گیا، مل گیا ثبوت۔ اور جانے سے پہلے ایک بات میں واضح کر دوں، حوالہ بھی آپ ہی کے گھر کا دوں گا، ایک بات میں واضح کر دوں، جو کہہ رہے تھے کہ فقط اللہ سے مدد مانگنا، فقط یہ فقط وہ، تو اس کا ایک چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ اس طرح تو آپ کی موت کے وقت خود اللہ کو آنا چاہیے، ملک الموت کو نہیں بھیجنا چاہیے، اللہ کو چاہیے وہیں سے بیٹھے بیٹھے آپ کی گردن دبوچ لے، ملک الموت کا کیا کام ہے؟ خیر، یہ چھوٹی موٹی باتیں جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ان کے لیے ایک بڑا جملہ عرض کرتا چلوں، جب تک میرا امام رضا نہ چاہے اللہ مدد نہیں کرتا، اور جب تک میرا امام رضا نہ چاہے اللہ کسی کی فریاد نہیں سنتا۔ کیوں؟ ابھی بتاتا ہوں۔ امداد تب آتی ہے اللہ کی طرف سے جب اللہ راضی ہو، اس کی رضا ساتھ ہو۔ کون ہے وہ رضا؟ آئیں آپ کے گھر سے دکھاتا ہوں۔ ہاں، چھیڑا ہے تو پھر سنو، نہ چھیڑتے۔ امام رضا کے لحاظ سے تو میں ویسے ہی بہت زیادہ سیریس ہو جاتا ہوں، اب چھیڑا ہے تو سنو۔ یا آپ کے امام عبد الرحمن جامی کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، 12 امام، مطبوعہ شبیر برادرز، ٹھیک ہے جی۔ اس میں صفحہ نمبر 165 پر عبد الرحمن جامی صاحب نے واضح امام رضا کے چیپٹر میں لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نام الرضا صلوات اللہ علیہ رکھا کیونکہ وہ سماوات میں یعنی کہ آسمانوں میں اللہ کی رضا تھے اور زمین پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا تھا کہ بغیر امام رضا اللہ کسی کے بارے میں کچھ کرتا ہی نہیں، رضا ہی جب اللہ کی میرا یہ امام ہے اور لکھا بھی آپ کے گھر کے عالم نے، تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ کس بات کی ضد لگا کے بیٹھے ہیں آپ سارے وہابی علماء۔ خیر عزیزان، اب یہ کہیں گے کہ جس کی کتاب آپ نے یہ دکھائی ہے 12 امام، عبد الرحمن جامی، کیا اہل حدیث مسلک والے اس عالم کو مانتے ہیں یا متنازع بنانے کی کوشش کریں گے ان سارے معاملات میں؟ ہاں، جب ان کے علماء کے گھر سے ہمارا بیان مل جاتا ہے پھر کہتے ہیں ہمارا عالم نہیں، ہم اسے مانتے ہی نہیں۔ یہ بھی میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ آپ اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ یہ میرے ہاتھ میں مطبوعہ بیروت لبنان کتاب موجود ہے، آپ کے اسماء الرجال کے امام خیر الدین زرکلی کی کتاب الاعلام، اسکرین پر آپ سب دیکھ رہے ہیں، کتاب الاعلام، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 296۔ اور یہاں پہ عزیزان آپ واضح دیکھ سکتے ہیں جامی کے بارے میں جب یہاں ذکر ہے، عبد الرحمن بن احمد بن محمد الجامی، ٹھیک ہے جی۔ ان کے امام جامی صاحب کو تسلیم کی ہے انہی کے گھر کے عالم خیر الدین زرکلی، جسے وہابی، بریلوی، دیوبندی اور مرزا صاحب سارے مانتے ہیں۔ خیر الدین زرکلی وہ لکھ رہا ہے کہ یہ ہمارے اعلام میں سے، اور کیا ہے جی؟ نور الدین مفسر فاضل، ٹھیک ہے جی، مفسر
فاضل اہل سنت، آپ کے امام خیر الدین زرکلی جسے فاضل اہل سنت کہہ رہے ہیں، اس نے لکھا امام رضا کے بارے میں جو سب میں کہہ رہا تھا. جی مولوی صاحب، یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو کہ دوبارہ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی خرافات سامنے رکھی تو آپ ہی کے اکابرین کی کتابوں سے ہم مواد نکال کے آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر آپ کو فتویٰ لگانا پڑے گا. خیر عزیزان، آج چکے ایام عزا کا آخری دن ہے. انشاءاللہ علی تبارک و تعالی اگر اگلے سال زندگی رہی پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی اور پھر بنی امیہ کی جتنی باتیں ہیں جو دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے ان سب کو آپ کے سامنے لا کر ذلیل کیا جائے گا، مکمل علمی دلائل کے ساتھ. شیعہ سنی کتب کو سامنے لے کے ہم حاضر ہوں گے. اور اگر اگلے سال زندگی نہ رہی تو سلطان کربلا کی بارگاہ میں، حضرت بقیت اللہ کی بارگاہ میں اور تمام ائمہ اہل بیت بالخصوص مولا حسن عسکری کی بارگاہ میں ہمارا سلام آخر. سلام علیک سلام علیک سلام علیک سلام علیک میرے مولا سلام سلام علیک میرے آقا سلام سلام علیک آسمات پر سلام سلام علیک عابد اصغر سلام سلام ہائے قاضی دلاور سلام سلام ہائے زینب کلثوم سلام سلام علیک اونو محمد سلام سلام علیک پیاسی سکینہ سلام ہائے پیاسی سکینہ سلام پیا میرے مولا سلام پیا میرے مولا سلام